بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیچی نگاہ کر کے بیان فرما رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھائی، نگاہ اٹھائی تو پورا مجمع غائب ہو چکا تھا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. مولانا یہ سمجھے کہ بات کا ان پر اثر ہو رہا ہے، محنت وصول ہے. پوچھا آپ کون؟ تو بتلایا کہ میں مائک والا ہوں. بھائیو، ہم مدرسین کی جماعت ایسی جماعت ہے، اللہ پاک قیامت قائم نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ایک بھی بندہ زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا. ہم مدرسین کی جماعت بھی ایسی ہوتی ہے. جماعت الاولیٰ اخرى میں ایک طالب علم بھی اگر غور سے سنتا ہے تو الحمدللہ سبق جاری رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت کی قلت ہے اور سب سے زیادہ اس وقت سہم فجر کی نماز کا ہے. ماشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آئندہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نظام بنایا جائے کہ فجر کی نماز خطرے میں نہ پڑے. ایک نماز کی قیمت زمین و آسمان اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. اللہ دنیا کے خزانے ایک نماز کی قیمت نہیں ہو سکتے. نماز اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں. جتنے خزانے ہیں سب کی چابیاں نماز ہے. ہمارے سامنے مجلس محفل قرات اور مجلس شعر و شاعری، حمد و نعت، یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ. اللہ پاک کی یہ دونوں نعمتیں ہیں، دونوں کی بڑی اہمیت ہے. کتاب اللہ کی بھی اہمیت ہے، رجال اللہ کی بھی اہمیت ہے. کتاب اللہ کافی نہیں، رجال اللہ باقی نہیں. سبحان اللہ. اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ پاک آسمانوں سے کتابیں نازل فرما دیتے، رسولوں کو، نبیوں کو نازل نہ فرماتے. کیا بات. سبحان اللہ. لیکن نبیوں کو نازل فرماتے، کتاب نہ ہوتی تو نبی باقی نہیں. حضرات انبیاء قد خلت من قبلہ الرسل پردہ فرما جاتے ہیں، باقی فقط اللہ کی ذات ہے. یہود نے کتاب کو اہمیت دی، رجال کو اہمیت نہیں دی. اپنے زمانے کے نبیوں کی قدر نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب انت واخوک اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ جائیے. نبیوں کی جیسی قدر ہونی چاہیے وہ قدر ان کے دنوں میں نہیں تھی. عیسائیوں میں شخصیات کی قدر ہے، رجال کی قدر ہے، لیکن اس قدر میں بھی افراط و تفرید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ کا بیٹا کہا، یا ثالث و ثلاثہ کہا، یا عین خدا کہا، اور کتاب کی حفاظت نہیں کی. رجال و شخصیات کی اہمیت تھی، قدردانی کی، لیکن کتاب کی اہمیت اور قدردانی نہیں. الحمدللہ اللہ پاک نے ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علی صاحبہا الف الصلاۃ الف سلام، ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ دونوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. ماشاءاللہ. بیان اور واعظ ہو چکا ہے. ایک ایک نعت اور ایک ایک حمد اپنے ضمن میں بیان اور موعظت کو لیے ہوئے تھی، اور ایک ایک قاری کی قرات ایک عظیم پیغام کو لیے ہوئے تھی. بس اب اس وقت میرا کام ہے تشکیل کرنا. بیان ہو جانے کے بعد تشکیل باقی رہتی ہے تو میں تشکیل ہی کروں گا. قرآن مجید کے حوالے سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
उम्मत के हर तबके ने कोताही की है। या अल्लाह। उम्मत का हर तबका कुरान मजीद के बारे में हवाले से कोताह वाक़ हुआ है। या तो कोई कुरान मजीद की तिलावत के बारे में कोताह वाक़ हुआ है, तिलावत की फुर्सत नहीं। आज देख लीजिए कितने घंटे टेक्नोलॉजी के पीछे, ट्विटर, फेसबुक, मालूम नहीं क्या क्या आला बलाएं हैं। ये यूरोप के बहुत जहरीले सांप हैं। कितने लोगों का ईमान छीन लिया है, उसके पीछे जाए हो रहा है, लेकिन तौफीक नहीं तो कुरान मजीद उठाने की तौफीक नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हमारे नापाक हाथ, नापाक आंखें और कान इस काबिल नहीं थे कि हम कुरान मजीद को छूटे। पूरी कायनात मखलूक है, फानी है। ये जितनी चीजें नजर आती है, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया, इंसान, चरिन परिन, यहाँ तक के हजरात अंबिया, काबतुल्लाह, मलाइका, जन्नत, जन्नत की नेमतें, अर्श, लौहो कलम, ये सब फानी। इस कायनात में अगर कोई चीज अगर बाकी और मखलूक और वो खालिक की सिफत है तो वो कलाम बारी। कलाम बारी कुरान मजीद ये मखलूक नहीं है, ये खालिक की सिफत है, अल्लाह की सिफत है। सिफत और मौसूफ ये दोनों में ऐनियत होती है, दोनों का मिस्दाक एक होता है। जो रहमान है वही अल्लाह, जो अल्लाह है वही रहमान है। दोनों का मिस्दाक एक होता है, माना अलग होता है। अल्लाह में उलूहियत, रहमान में रहम का मादा है, बाकी दोनों का मिस्दाक दोनों एक ही जात के लिए है। तो पूरी कायनात मखलूक है, कुरान मजीद ये खालिक की सिफत है, मखलूक नहीं है। क़यामत के दिन, क़यामत का जब जलजला वाक़े होगा, उस वक्त अल्लाह पाक पूरी कायनात के ऊपर फना तारी फरमाएंगे। कुरान मजीद के नुकूश को अल्लाह पाक उठा लेंगे, हरूफ को, नुकूश को, उसके लेटर्स को अल्लाह पाक उठा लेंगे, और फिर बाद में वो कागज के ऊपर क़यामत तारी होगी, उस पर फना तारी होगी। क़यामत का जलजला भी कुरान मजीद को कुरान मजीद पर असर अंदाज नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान मजीद की जो दौलत हमारे हाथों में है, मैं ये कह सकता हूँ कि गोया हमारी लॉटरी लग चुकी है। एक मजदूर पेशा आदमी जिनके पास नाने जवी नहीं, शाम को खाने को रोटी नहीं, और लॉटरी लग जाती है करोड़ों की। अल्लाह पाक ने हमारे हाथों में कुरान मजीद दिया, ये गोया हमारी लॉटरी लग चुकी है। अगर अल्लाह से बात करना हो तो नमाज में आ जाइए, और अगर आप ये चाहें कि अल्लाह आपसे बात करें तो कुरान मजीद लेकर बैठ जाइए। लिहाजा सबसे पहले नंबर पर मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि हम अपना ये प्रोग्राम बनाएं, घर का ये निज़ाम बनाएं। या तो चाय नाश्ता नहीं करेंगे जब तक कि कुरान मजीद की तिलावत न हो, या कम अज कम हम अपने कामकाज में नहीं लगेंगे, कामकाज में नहीं लगेंगे, खेती बाड़ी में, मुलाजमत में, कारोबार में, कोई काम में नहीं लगेंगे जब तक कि हमारी तिलावत न हो जाए। सुबह सबसे पहले इंशाअल्लाह हमारी तिलावत होगी। हाथ उठाइए, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक ताला हमें तौफीक अता फरमाए। कम अज कम आधे पारे की तिलावत किसी भी हाल में होनी चाहिए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर जो कोताही हो रही है, एक तबका कुरान मजीद पढ़ता है लेकिन सही कुरान मजीद नहीं। मेरे भाइयों, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, सही कुरान मजीद की मेहनत और कोशिश होनी चाहिए। ये हजरात कुरान की किरातें, ये खास तौर पर हमारे लिए मैसेज है, पैगाम है। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। 28 हुरूफ, मैं समझता हूं 20 हुरूफ बहुत आसानी से अदा हो जाते हैं, मुश्किल से 8 हुरूफ बचते हैं। अगर एक हफ्ते के लिए रोजाना 1 घंटे की मेहनत हो तो 8 हुरूफ सही हो जाएंगे। और अगर कोई कमजोर वाक़े हुआ है तो 8 दूनी 16, 15, 2 हफ्ते की जरूरत है। 2 हफ्ते में इंशाअल्लाह कुरान मजीद सही हो सकता है। जरूरत है हम अपने इलाके के कुर्रा, हुफ्फाज, उलमा, मदारिस, अइम्मा, उनसे फायदा उठाएं। पहले नंबर पर तिलावत, दूसरे नंबर पर सही तिलावत, तीसरे नंबर की जरूरत है अमल। एक तबका वो है जो कुरान पढ़ता है, सही कुरान मजीद पढ़ता है, लेकिन अमल की तौफीक नहीं, अमल की पेशकदमी नहीं। कोशिश की जाए ये कुरान मजीद का जो सिस्टम है, कुरान मजीद का जो प्रोग्राम है,
اس کو نافذ کیا جائے دنیا کے سامنے۔ پارلیمنٹ کے اندر ایک غیر مسلم خاتون نے کہا کہ قرآن مجید کے اوپر ہمیں گرو ہے، فخر ہے، قرآن مجید یہ ایڈوانس رولز ہے، کہا کہ اس کے قوانین بہت فائق ہیں۔ ایک غیر مسلم خاتون یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید کے قانون، اس کے قاعدے یہ پوری دنیا کے اوپر فائق ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ پچھلے دنوں میں نکاح و طلاق کے بارے میں جب بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، اسلامی نظام طلاق اور اسلامی نظام نکاح کے اوپر جب کیچڑ اچھالا گیا تو پھر لوگ مجبور ہوئے کہ دیکھیں، مطالعہ کریں کیا ہے قرآن مجید کی تعلیمات، اسلام کا نظام طلاق کیا ہے۔ انہوں نے مطالعہ کیا تو قرآن مجید نے ان کو کھینچ لیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، بغور مطالعہ کیا ہے، قرآن مجید نے ان کو کھینچ لیا۔ ارے کوئی کسی بھی نیت سے قرآن مجید کو اٹھائے، انشاءاللہ وہ قرآن مجید کا گرویدہ ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے طے کیا تھا کہ اسلام قبول نہیں کرنا ہے، لیکن اسلام نے ان کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ سویڈن میں ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ یہ جتنے بلند منارے نظر آتے ہیں اس کو میں ختم کروں گا، تحریک چلائی، ابھیان چلایا، مومنٹ چلائی۔ آج اس وقت اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اس نے طے کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑے منارے والی مسجد میں بناؤں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک دبئی کا ایک نوجوان سلمان نامی امریکہ جا رہا تھا، پیرس میں ایک پادری کی ملاقات ہوئی، دونوں ایک ساتھ پیرس میں ایک پادری کی ملاقات ہوئی، دونوں کی سیٹیں فلائٹ میں ساتھ تھی۔ سلمان نامی صاحب نے ان کو پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں ایسٹ افریقہ سے آ رہا ہوں۔ کہا کیسے جانا ہوا تھا؟ تو کہا کہ میں عیسائیت کی دعوت کے لیے گیا تھا۔ پوچھا کیا نتیجہ رہا؟ کہا کہ 4 لاکھ آدمیوں کو میں عیسائی بنا کر آ رہا ہوں۔ سلمان صاحب نے ان سے کہا آپ مالک سے روزانہ، پہلے تو کہا کہ آپ اسلام قبول کیجئے، تو کہا کہ میں آپ کے مذہب کو باطل اور ناحق سمجھتا ہوں، میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ سلمان صاحب نے ان کو ایک جملے کی دعوت دی کہ آپ روزانہ مالک سے ایک مرتبہ یہ دعا کر لیا کیجئے کہ اللہ مجھے حق اور صحیح راستہ دکھا دے، مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ ایک مرتبہ مالک کے سامنے یہ دعا کر لیا کیجئے۔ 1 سال کے بعد سلمان صاحب کے اوپر وہ پادری کا فون آیا اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر چکا ہوں، اور میں اب طے کر چکا ہوں کہ جن 4 لاکھ آدمیوں کو میں نے عیسائیت کی دعوت دی تھی، میں وہاں جا کر ان کو ایک ایک کو اسلام کی دعوت پہنچاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، واقعات اتنے ہیں، فجر کی نماز ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمارا کتنا حصہ ہے۔ اللہ۔ میں کوساری کے نوجوانوں سے، مسلمانوں سے خاص طور پر ایک امید رکھتا ہوں کہ ہم زکوٰۃ کو عام کریں، زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں، ایک تحریک چلائیں، ایک خاص طور سے محنت کی جائے، ایک گاؤں ہم مثالی طور پر ایک نمونے کے طور پر پیش کریں۔ کوئی ایسا صاحب نصاب نہ ہو جس کی زکوٰۃ باقی رہے۔ زکوٰۃ کے نظام کو عام کرو، میراث کے نظام کو عام کرو۔ کسی کے وہاں کسی کی موت واقع ہوئی ہے، پہلے ہی ہفتے میں اہل علم، علماء، دیندار اور فکر مند حضرات و ذمہ داران کو چاہیے کہ وہاں جا کر ان کے سامنے اسلامی میراث کی حقیقت اور نوعیت ان کے سامنے رکھیں۔ تو میراث اور زکوٰۃ یہ دونوں نظام کو ہمیں اپنے گاؤں میں نافذ کرنا ہے، اور سود کو ختم کرو، سودی کاروبار کو ختم کرو۔ سودی لون، آدرش کھیتوت بننے کے لیے یا ٹریکٹر کے لیے، فلاں کے لیے لون لینا، اس کے لیے لون لینا، میرے بھائیو یہ سودی نظام کو ختم کرو۔ میں اہل کوساری سے، کوساری کے نوجوانوں سے، ہمارے اپنے بزرگوں سے میں عاجزانہ درخواست کروں گا یہ 2 باتیں ہمارے اپنے گاؤں کے اندر نافذ ہو۔ تو تیسری بات، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا۔ 4 نمبر پر قرآن مجید کا ادب و احترام۔ 5ویں نمبر پر اس کی دعوت، قرآن مجید کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں۔
ہم اگل بگل میں سفر کرتے وقت ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ایک اللہ کا نام نہیں پہنچاتے، گھنٹوں ہم ساتھ میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں کتنا قیمتی مال دیا ہے، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، کچھ نہیں ہے، دنیا خالی ہے۔ اسلام کے پاس جتنی تفصیلات ہے، جتنی دلیلیں ہیں، جتنا لٹریچر ہے، جتنی لائبریریاں ہیں، دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنی نہیں۔ دنیا کے دوسرے مذہب کی تعلیمات کو اگر سمیٹا جائے تو بمشکل ایک آدھ سوٹ کیس کے اندر آ جائے گا ان کا سامان، اور ہمارے پاس ہمارا ایک ایک سبجیکٹ، اس کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں ناکافی ہے، اتنا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کریں، دنیا کی دوسری دکھی قوموں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن مجید کے اوپر ہماری جاگیرداری نہیں ہے، ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملنے جلنے کو اللہ تبارک تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا آسان ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، آنکھ کے گناہوں سے، کان کے گناہوں سے، دل و دماغ کے گناہوں سے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے دربار میں گرم گرم آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ موت اس عالم میں آئے کہ زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو، دل ایمان کے نور سے منور ہو، آپ کے حقوق بھی ادا کر چکے ہوں اے اللہ، اور آپ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر چکے ہوں۔ اے اللہ ایسی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کے اڈوں پر موت آنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں، اے اللہ ہمارے بچوں کو حسنین کا بچپنا عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو خالد ابن ولید، طارق ابن زیاد اور محمد ابن قاسم کی جوانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بڑھوں کے اندر ابو قحافہ کی قوت ایمانی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں کے اندر ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدمت اسلام کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔